أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی سے پہلے ہم سب مل کر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھیں گے۔ جیسے میں پڑھا ہوں مل کر کے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ سب مل کر کے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا، شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی سب کے نبی ہے نا، جو پڑھے گا وہ نبی، سب کے نبی۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی نور خدا نور الہدا، میرے نبی بولو شمس الضحیٰ بدر الدجا، میرے نبی نور خدا نور الہدا، میرے نبی خوف سزا فکر جزا تیرے حوالے سب کیا، خوف سزا فکر جزا تیرے حوالے
سب کیا تم ہو میرے حاجت روا میرے نبی شمس و دو بدر و دجا میرے نبی ڈرتا رہو اللہ سے بچتا رہو اس راہ سے ڈرتا رہو اللہ سے بچتا رہو اس راہ سے جس سے منع تم نے کیا جس سے منع تم نے کیا میرے نبی بولو شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی اتنا کرم فرمائیے روزے پہ مجھ کو بلوائیے اتنا کرم فرمائیے روزے پہ پھر بلوائیے ہجر میں ایک عرصہ ہوا ہجر میں ایک عرصہ ہوا میرے نبی بولو میرے نبی سب کے نبی میرے نبی اخلاق کی دولت ملے اور علم کی وسعت ملے اخلاق کی دولت ملے اور علم کی وسعت ملے اور دیجیے اپنی ولا اور دیجیے اپنی ولا میرے نبی شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی ذکر خدا کرتا رہو اور سربراہ جب میں مروں ذکر خدا کرتا رہو اور سربراہ جب میں مروں ہو سامنے روزہ تیرا ہو سامنے روزہ تیرا میرے نبی شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی دل میں میرے قرآن ہو تیری ثنا پہچان ہو دل میں میرے قرآن ہو تیری ثنا پہچان ہو رضوان کی ہے یہ دعا
رضوان کی ہے یہ دعا میرے نبی شمس و ضحا بدر و دجا میرے نبی نور خدا نور الہدا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے آج جس ہستی تشریف لے کر آئی ہے وہ کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں، اپنا نورانی عرفانی بیان لے کر کے حضرت تشریف لے کر آتے ہیں مائک پر، باادب ہو کر کے پورے دماغ اور دل لگا کر کے گفتگو کو سنیں۔ اللہ کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے پناہ فضل ہے کہ اس نے مجھ جیسے بازار میں گھومنے والوں کو اٹھا کر اپنے مقدس گھر کے اندر بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اس دور میں اس سے بڑھ کر کوئی فضل ہو نہیں سکتا۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایسی محفل کا حصہ بنائے رکھیں۔ ویسے آج کا عنوان آپ نے پوسٹر کے ذریعے، اعلان کے ذریعے سماعت کیا ہوگا۔ چونکہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی وقت کی پابندی کا حکم عطا فرمایا ہے، تو سنی دعوت اسلامی جب دین اور شریعت کی بات کرتی بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اجتماعات میں اس کو عملی جامہ پہنائیں اور اپنی زندگی کے اندر بھی ہم اپنے وعدوں پر مکمل کھرے اترنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ ہمیں دعا بتائی ہے کہ جب بھی ہم اپنے اللہ سے دعا کریں تو یوں عرض کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور یہ سیدھی راہ کوئی رن وے کا نام نہیں ہے، یہ سیدھی راہ کوئی ہائی وے کا نام نہیں ہے کہ بآسانی بندہ یوں گاڑی ٹاپ گیئر میں رہ کے اور بندہ نکل پڑے۔ صراط المستقیم کو آپ سب سے قبل جانے کی یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت جنت کو پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل میں نے جنت بنائی ہے، آپ جا کر جنت دیکھ کر آئیں۔ جناب جبرائیل کو اللہ نے پر عطا کیے ہیں، آپ گئے،
جنت کا مشاہدہ کیا اور آئے اللہ کی حمد بیان کے کہا میرے اللہ تو نے تیری شایع نشان جنت بنائی ہے، جبکہ آپ اس دنیا ہی کو دیکھ لیں، دنیا کتنی حسین ہے، جو اللہ نے کائنات بنائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بغیر کسی ستون کے آسمان کا کھڑا رہنا، اپنے اپنے وقتوں پر چاند اور سورج کا آنا جانا، رات کے وقت دل کو بہلانے کے لیے ستاروں کے کمکمے جو لگائے گئے، یہ جھگمگاہٹ، یہ ہلکی ہلکی فضا، یہ چاند کی چاندنی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی مثال کائنات میں نہیں۔ لیکن جب اس کائنات، اس دنیا کو بنانے کے بعد بھی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی تب سے لے کر آج تک اس نے اس دنیا پر کبھی نظر رحمت نہیں ڈالی، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی نظر میں مکھی کے پر کی بھی اوقات نہیں رکھتی، جس کی شان یہ ہے جو مکھی مچھر کے پر کی اوقات نہ رکھیں۔ اب جو اس نے اس کی شایع نشان جو جنت بنائی ہے وہ کتنی عرف و اعلیٰ ہوگی، اس کا کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر پائے۔ لیکن اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یوں دیکھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، خوب تعریف کرتے، کہتے ہیں اللہ یقیناً تیری جنت بڑی عظیم ہے، میری نگاہوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن آخر میں عرض کرتے ہیں میرے مالک لیکن کیا کریں ایسی جنت کا، یہ تیری جنت خالی ہی رہے گی، تیری جنت خالی ہی رہے گی، یہ کبھی آباد نہیں ہوگی، کبھی اس میں لوگ نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل، جبکہ اللہ سب جانتا ہے، کہا جنت بنائی میں نے اپنے بندوں کے لیے، آخر اتنی حسین جنت میں لوگ کیوں نہیں آئیں گے، ریزن کیا ہے، وجہ بیان کریں تو جناب جبرائیل عرض کرتے اللہ تیری جنت کا تو ہر بندہ خواب دیکھے لیکن جا کوئی نہیں پائے گا۔ کہا کیوں نہیں جا پائے گا، جبکہ جنت بڑی عظیم ہے، ہر بندے کی طبیعت چاہتی ہے کہ جائیں، ہر وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تم جنت کی دعا بھی کرتے ہیں، لیکن کیوں نہیں جائیں گے؟ آپ عرض کرتے اللہ تیری جنت تو الحمدللہ، لیکن جو تو نے جنت کا راستہ بنایا ہے وہ راستہ اتنا کٹھن، اتنا دشوار ہے کہ میں سمجھتا نہیں کہ کوئی اس راستے سے بھی چل کے جنت کو پا لے، راستہ دیکھ کر ہی بندہ نکل جائے۔ تو اسی کو صراط المستقیم کہتے ہیں۔ یہ جو جنت کا راستہ ہے، سیدھا راستہ، مراد رن وے نہیں ہے جس پر پلین دوڑتا ہے، ہائی وے نہیں ہے، 4 وے نہیں، 6 وے نہیں جس راستے پر 6 ٹرک بس بڑی بڑی لاریاں گھومتے رہے بنداس ہو کر، بلکہ راستہ اتنا دشوار، اتنا کٹھن ہے، اللہ اکبر، اس پر وہی چل سکتا ہے جسے خدا چلائے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ نہیں، ہمارے عقائد میں یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں صراط المستقیم پر تو چلا، اس کے چلائے بغیر کوئی چل نہیں سکتا، اور یہی ایک راستہ ہے جنت کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا تک پہنچنے کا، اللہ رسول تک پہنچنے کا یہی ایک راستہ، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کو صراط المستقیم۔ اور یہ راستہ اتنا ڈیفیکلٹ، اتنا تکلیف دہ ہے کہ سردی کے دنوں میں صبح 5 بجے نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، تکلیف کا راستہ ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں جناب بڑے حسین، بڑے خوبصورت، گوری چمڑی جسم پر لال رنگ گالوں میں ہے، آپ تو فلاں ہیرو کی طرح لگتے ہیں، یہ آپ نے داڑھی رکھ کر کیا آپ نے فیس خراب کر لیا؟ دنیا کی الفت، دنیا کی محبت، فنا ہو جانے والی دنیا کی ناپاک خواہشیں یہ ورگلاتی ہیں،
تاکہ ہم صراط المستقیم سے ہٹ سکیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں جس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ اشارے سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کا ہر وہ کام جس سے اللہ رسول ناراض ہوں وہ اس راستے کی رکاوٹ ہے، اور یہ راستہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ اور کتنا تکلیف دہ ہے کہ حضرت جبرائیل جیسا سید الملائکہ، فرشتوں میں رسول فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری جنت تو خالی رہے گی، راستہ اتنا مشکل ہے کوئی چل نہیں سکتا، اور جو چلے اس کو امام حسین ابن علی کہتے ہیں۔ کتنا تکلیف کا راستہ، 3 دن بھوکے پیاسے رہنا پڑا، مدینہ شہر چھوڑنا پڑا، اپنے اولاد کو کربلا میں کٹانا پڑا، اپنے خیموں کو، اپنے گھروں کو آگ میں جلتا دیکھنا پڑا، خود کی گردن کٹانی پڑی، تب جا کر اللہ اکبر۔ یوں ہی بندہ جنتی جوانوں کا سردار تھوڑی ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ راستے پر چلیں۔ جنت کا راستہ یعنی مشکلات کا راستہ۔ ہم نے کیا سمجھا آئی لو محمد کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی عیش و آرام چیزیں ہمیں میسر آ جائیں گی؟ ایک صحابی نے آ کر حضور سے کہا، آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی انگریزی میں وہ کہتا ہے حضور میں آپ سے لو کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ کہا، مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب آقا فرماتے ہیں، اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو آج سے تکلیف اور پریشانیوں کو جھیلنے کی عادت پیدا کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف پریشانیاں، مصیبتیں اتنی تیزی کے ساتھ آتی ہیں جتنا اونٹ کی پیٹھ پر کوئی لکڑی رکھے وہ جتنا تیزی سے زمین کی طرف آتی ہے، اسی طریقے سے عاشقان رسول کے پاس تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں دوڑ دوڑ کے آتی ہیں۔ ہم کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم پہ پھول برسائے جائیں گے، ہمیں ہار پہنائے جائیں گے، ہمارے ہاتھ چومے جائیں گے؟ عشق رسول یعنی صراط المستقیم پر جو بندہ ڈٹا ہے وہ ہر تکلیف کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بستر پر لیٹ کر نمازیں قضا کرنے والا بھی کبھی عاشق رسول، کیا وہ صراط المستقیم کا راہی بن سکتا ہے؟ سودی دھندا کاروبار کرے وہ بھی صراط المستقیم کا مسافر۔ اور یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک ایگزامپل دے کر، ایک مثال دے کر آ کر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی لکڑی پکڑی، اس کو زمین پر یوں آپ نے ایک لکیر کھینچی، ایک لائن کھینچ کر آقا فرماتے ہیں، لوگوں ھذا صراط المستقیم، یہ سیدھی راہ جس کی ہم اور اب دعا کرتے ہیں، یہ صراط المستقیم۔ صحابہ ایک دم چوکنے ہو کر، بادب سراپا توجہ ہو کر دیکھنے لگے، ملاحظہ کرنے لگے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صراط المستقیم لکیر، اس لائن پر بہت ساری آڑی ٹیڑھی لائنز حضور نے اس پر نکالی، کھینچی، خوب اس پر لکیریں کھینچی، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ، باقی جتنے اس کے اوپر میں نے نکالے شیطان کے راستے۔ اور جان لو شیطان اتنا بڑا انسان کا دشمن ہے، جس وقت اللہ نے اس کو جنت سے باہر نکالا تو شیطان نے اللہ سے عرض کی، اللہ اتنی تیری عبادت کی ہے، کچھ تو صلہ عطا کر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جا، میں نے تجھے قیامت تک کی زندگی عطا کی۔ شیطان اب مرنے والا نہیں ہے، صبح قیامت تک اللہ نے اس کو عمر دی ہے، حیات دی ہے۔ جب میرا اللہ دینے پہ آئے
وہ اپنے دشمن کو حیات دے سکتا ہے، وہ اپنے ولیوں کو کیسے موت دے سکتا ہے؟ وقتی طور پر موت کا مزہ چکھ لیتے، پھر اللہ ان کو بمثل حیات والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ جیسے زمین پر تھے، اس سے بہتر انداز میں اللہ ان کو زمین میں رکھتا ہے، اس لیے کہ مومن زمین پر رہتا ہے تو ایک قیدی کی طرح، زمین میں جاتا ہے تو جنت کے اندر، اور اس کی قبر جنت کے باغ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے بہتر وہاں کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ وہ تو قید خانے سے چھوٹا اپنے گھر جنت گیا۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی زندگی دی، جیسے اللہ سے اس نے زندگی پائی فوراً عرض کرتا ہے، میرے اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، اب صبح قیامت تک جو تو نے مجھے عمر عطا کی ہے، میں ساری عمر صراط المستقیم پر بیٹھ کر گزاروں گا، سیدھی راہ پر بیٹھ کر جو راستہ تجھ تک پہنچتا ہے تیرے بندوں کا، اس راستے کی بیچوں بیچ اللہ فرماتا ہے صراط المستقیم پر بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اب جانتے نا، تھوڑا شیطان کا آپ تعارف سن لیں۔ وہ معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا جنت میں۔ کن کا جی؟ کسی مدرسے کے طلباء کا نہیں، کسی یونیورسٹی کا نہیں، کسی افتاح کا استاد نہیں، فرشتوں کا استاد۔ اتنی نالج اس کے پاس ہے کہ کس کو کیسے اور کس طریقے سے گمراہ کیا جا سکتا ہے، صراط المستقیم سے ہٹایا جا سکتا ہے، ساری نالج شیطان کے پاس۔ اب شیطان کہتا ہے اللہ میں صراط المستقیم پر کیا کرے گا بیٹھ کے؟ وہ کہتا ہے جو بھی تیرا بندہ اس راہ سے گزر تک تجھ تک پہنچنا چاہے گا، میرے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم اسے ایسے گمراہ کروں گا، ایسے ورگلاؤں گا، ایسے بہکاؤں گا کہ میں اسے جہنم کے راستے پہ لے کے چلوں گا، اور وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ہی صراط المستقیم پہ چل رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے سیدھی راہ چلا، دکھا نہیں چلا۔ اب چلتا وہی ہے جسے اللہ چلائے۔ اب صراط المستقیم پر سب کہتے یار ہم صراط المستقیم پر، ہم ہیں فلاں ہیں، اوکے ٹھیک ہے، لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جسے خدا چلائے وہی سیدھی راہ پر، جس پر اللہ کا فضل ہو وہی صراط المستقیم پر، ورنہ صراط المستقیم سے ہٹانے کے لیے شیطان کو دیر نہیں لگتی۔ آج علم نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ دنوں، یہی ایک ہفتے کی قریب ہی کی بات ہے، ہمارے قریب علاقے میں ایک گھر کے اندر شادی تھی، اور ہمارے مبلغین حضرات کو دعوت تھی کہ وہاں پر میلاد کی محفل سجائیں، کیونکہ بیٹے کی شادی ہے، ایک لوتا بیٹا تھا، شادی ہے۔ تو دعوت مجھے بھی آئی، اتفاق میں مصروف ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ پایا، تو ساتھیوں نے محفل جمائی، رنگ جمایا، ماشاءاللہ زبردست محفل میلاد ہوئی۔ اس کے نیکسٹ ڈے، اگلے دن ہلدی کی رات تھی، تو جس گھر کے اندر ایک دن قبل شادی کی خوشی میں محفل میلاد، اگلے ہی دن ہلدی کی رات میں لوگوں نے ڈی جے ویجے بجانا شروع کیا۔ دولہا وہی ہے، باپ وہی ہے، لوگ وہی ہیں۔ میں تعجب میں پڑا، اللہ اکبر، یا اللہ، آخر ان لوگوں نے دین کو سمجھا تو سمجھا کیا ہے؟ ایک جھٹکے میں صراط المستقیم سے بندہ یوں اتر گیا، محض اپنی نفسانی خواہشات کو تکمیل میں لانے کے لیے۔ اور اگلے دن نکاح ہوا، دلہن گھر آئی، تو کل تک ہم دیکھتے تھے
दुल्हन सर पे कुरान लेके घर के अंदर पैर रखती थी, या दुल्हन का भाई उसके सामने होता, वो सर पे कुरान लेकर घर के अंदर अपनी बहन का इस्तकबाल करता। आने वाली बहू कुरान साथ लाती, लेकिन उस शख्स ने, हमने देखा कि लोग बड़ी जोरों से पटाखे फोड़ने लगे। कहा भाई क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तो बताया नहीं जी, दुल्हन का इस्तकबाल किया जा रहा है फटाकों से। तो शैतान एक लम्हे के लिए कहा, भाई तुम तो दीनदार हो, भाई आप मुसलमान हो, मिलाद कर ले, हमें तो दीन भी करना है, दुनिया भी करनी है। ये वाली सोच फिक्र लेकर लोग निकल रहे हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं। मर्जी उनकी नहीं, मर्जी ये शैतान पर छोड़ चुके हैं। अब इनके गले में शैतान ने अपना पट्टा डाल रखा है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया शैतान इनको सिरातल मुस्तकीम की राह से ही गुमराह करेगा। पहले तो सीढ़ी वही चढ़ेंगे सिरातल मुस्तकीम की, लेकिन वहीं बीच दरमियान से गुमराह करके जहन्नम के रास्ते पे लेके चलेगा। अब आइए आखिरी बात हिकायत अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूं। सिरातल मुस्तकीम पर चलता कौन है? जैसे ही शैतान ने कसम खाई, कसम खा ली, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, यहीं बैठा रहूंगा। तो आज शैतान शराब खाने के रास्ते पर नहीं बैठा है, आज शैतान जिना के अड्डे के पास नहीं है, आज शैतान थिएटर के सामने नहीं बैठा, आज शैतान फहश और अय्याशी के अड्डों पर बीच पर नहीं बैठा। तो कहां है? इस हदीस की रोशनी में शैतान मस्जिद के रास्ते में बैठा है, शैतान इंसानियत के रास्ते में बैठा है, शैतान दो दोस्तों के रास्तों में बैठा है, शैतान दो भाइयों के रास्ते में बैठा है, शैतान मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए बैठा है, शैतान सिरातल मुस्तकीम पर सुन्नत के रास्ते पर बैठा है। तो शैतान आज नेकी के रास्ते में बैठा है, और वो नेकी एक नेकी करने देगा, वहां से ही गुमराह करेगा। वहीं से कुछ आता जाता नहीं था, यूं मस्जिद को आने लगा, कहने लगा जनाब मस्जिद को आना तो ठीक है, दरगाह को आना जायज है क्या? कहाँ है साहब? ये वाले चीजें शैतान दरमियान में, ये कल तक नहीं आता था, गुनहगार था, लेकिन अब उसको शैतान गुमराह कर रहा है सिरातल मुस्तकीम पर। इसीलिए हर आन हर लम्हा हमें अपने अल्लाह से यही दुआ करनी है। आप माल बीवी बच्चे दौलत के लिए बाद में दुआ मांगे, पहले अल्लाह से अर्ज करें अल्लाह में सीधी राह पर चला। सबसे अव्वल यूं हाथ उठे तो दुआ ही यही। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मरदूद, तूने मेरी इज्जत और जलाल की कसम खाई, सुन मुझे भी मेरी इज्जत और जलाल और मुझे मेरी बुजुर्गी की कसम, तो जितना मर्जी मेरे बंदों को बहका ले, लेकिन सुन जो मेरे बंदे हैं तू उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। सिरातल मुस्तकीम से हटाना तो बड़ी बात, तू उनका बाल भी नहीं बाका कर सकता। अब पूछा, शैतान पूछता अल्लाह सारे ही तो तेरे बंदे हैं, सब तेरे ही बंदे हैं, लेकिन तू मेरे बंदे जो कह रहा है, जिसे खुदा मेरा बंदा कहे, वो कितने नसीब वाला होगा। उसकी मुकद्दर की मेराज देखें यार, जिसे खुदा कहे कि ये मेरा बंदा है, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जिसे अल्लाह कहे कि ये मेरा बंदा है, शैतान कहते अल्लाह बता तेरे बंदों की पहचान क्या है, कौन तेरे हैं। अल्लाह फरमाता है जो मुखलिस हैं वही मेरे बंदे हैं। मुखलिस जानते हैं ना, इखलास वाले। अब इखलास कहते किसको है? जो कोई भी काम करें वो चार लोगों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए करते हैं, उन्हीं को मुखलिस कहा। और अल्लाह कहता ये वाले बंदे मेरे हैं।
اور ان پر تیرا کوئی اثر نہیں چل سکتا، کیونکہ ان کو میں صراط المستقیم پہ چلاتا ہوں۔ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حسن اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے لیے کام کرنا، عبادت کرنا، روزی کرنا، زندگی گزارنا اللہ رسول کے لیے کس کو کہتے ہیں، ہمیں تھوڑا بتائیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی دودھ پیتے بچے کو دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے۔ جب آپ اس دودھ پیتے بچے کو کچھ برا بلا کہو تو وہ بچہ آپ کی باتیں سن کر دودھ پینا چھوڑ دے گا؟ دودھ پیتا بچہ جسے ہم برا بلا کہیں، وہ ہماری باتیں سن کر دودھ پینا چھوڑ دے گا؟ بولے یار، 2 سال کے اندر کے بچے کو پتا کیا ہے؟ آپ اس کو برا بلا کو تو اپنا کام کرتا ہی رہے گا۔ اس نے کہا حضور وہ بلا میری باتیں سن کر کیوں دودھ پینا چھوڑے گا، وہ تو اپنا کام کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تم اس بچے کی تعریف کرو، اس دن وہ زیادہ دودھ پیے گا؟ ہاں بھائی یہ لوگ میری تعریف کریں، تھوڑا زیادہ ہی دودھ پی لینا۔ جتنا اس کی مرضی، تم اسے چاہے گالی دو چاہے تعریف کرو، وہ توجہ نہیں کرے گا۔ اس کا کام تھا اپنی شکم کی بھوک مٹانا۔ وہ جتنا مرضی دودھ کل پیتا تھا، گالی دینے کے بعد بھی اتنا ہی پیا، تعریف کرنے کے بعد بھی اتنا ہی پیا۔ تو امام حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ کا مطلب حضرت کا بندے جب تو کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی اچھا کام کر رہا تھا، تو لوگوں نے آ کر تجھے ٹوکا، تجھے تانا دیا، اور تو لوگوں کی باتیں سن کر وہ عبادت کرنا، وہ نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیا، تو جان لے تو اس کے لیے نہیں، تو لوگوں کے لیے کر رہا تھا، تبھی لوگوں کے کہنے کے بعد تو نے چھوڑا۔ اور لوگ تیری تعریف کرے اچھائی دیکھ کر تو اس کام کے اندر اضافہ کرے گا۔ ہاں یار لوگوں نے بڑی تعریف کی اور تھوڑا ایکسٹرا کچھ کر لوں، تو جان لے تو نے یہ کام لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی داد وصول کرنے کے لیے کہا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اگر تو اللہ کے لیے کرتا، لوگ تجھے مرضی گالی دے یا تجھ پر ہاتھ اٹھائیں، تو لوگوں کی پرواہ کیے بغیر جو تیرا کام اس کے لیے تھا تو مسلسل کرتا رہتا، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایک پٹھان صاحب، معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ، اتفاق سے روایت میں پٹھانی کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اور ہمارا نصیب دیکھیں اللہ نے ہمیں مجدد بھی دیا ہے تو پٹھان دیا ہے، سبحان اللہ، بہادر، سبحان اللہ۔ اور پٹھانوں کی مثال ایسی ہے، بڑے بہادر تھے اور ہیں بھی الحمدللہ، اور وعدے کے پکے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمارا مجدد بھی خان ہے، سبحان اللہ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آج کل لوگ سوشل میڈیا پر ناچنے والے خانوں کے فین ہیں، ہم تو مرید ہی احمد رضا خان کے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک خان صاحب تھے ایک علاقے کے اندر، اتفاق سے اس علاقے کے اندر ایک درخت کی عبادت شروع ہو گئی، پوجا پاٹ، اور کرنے والے مسلمان تھے۔ ایک گھنا درخت دیکھا، ہوتا نا ایک آدھ بار، یہ جاہلوں کا تو معاملہ ہی ایسا ہے، ایک درخت میں اگر کوئی دوسرا درخت نکل کے آئے تو لوگ کہتے ہیں یہی ہمارا معبود ہے، کھڑے ہو گئے، اس کو منت مانگنے لگے، اس پر چڑھاوا ہونے لگا، قربانیاں ہونے لگی، معاذ اللہ۔ لیکن یہ والا ایک درخت نکلا، جاہل مسلمان وہاں جانے لگے، اسے سجدہ کرنے لگے اور مرتد اور مشرک ہونے لگے، ایمان لوگوں کا جانے لگا۔ اب یہ بات اس پٹھان کو پتا چلی، بڑا جذباتی تھا، اس نے سنا یا اللہ میری گلی میرے علاقے میں میری قوم کا ایمان برباد ہو رہا ہے، میں اسے کیسے خاموش ہو سکتا ہوں؟ کلہاڑا لیا، یوں کندھے پر رکھا تو نکلے حضرت یوں راستے میں، تو راستے میں ان کو شیطان ایک انسان کے لباس میں ملا۔ اس نے کہا پٹھان صاحب
کہاں جا رہے ہیں؟ دماغ اتنا گرم کیوں ہے؟ آنکھوں میں خون کیوں نترا ہے؟ بات کیا ہے؟ کہا نہیں جانتے. ہمارے علاقے کے اندر لوگ درخت کی عبادت کر رہے ہیں, ایمان سے جا رہے ہیں, میں خاموش بیٹھا رہا ہوں اپنی عبادت اور اپنا مصلی سنبھالے, مجھ سے نہیں ہوتا, اب جا رہا ہوں, اس درخت کو ہی جڑ سے کاٹ دوں گا تاکہ لوگوں کا ایمان سیف رہے. اب شیطان تھا, کئیوں کو صراط المستقیم سے ہٹا دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. شیطان تھا نا, میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. لیکن یہ پٹھان تھے, کیسے نہیں جانے دیتے, میں جا کر رہوں گا. تو کہا نہیں, تم جانا چاہتے ہو تو مجھ سے ٹکر لینا پڑے گا. کہا تجھ سے کیا, میں کسی سے بھی ٹکر لینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں اس کا خاتمہ کروں گا. تو یوں شیطان آیا آگے, تو خان صاحب نے بائیں ہاتھ سے اٹھا کے زمین پہ پچاڑا, ایک ہاتھ سے پچاڑ کے آگے چلنے لگے. شیطان پیر پکڑا, کہتا ہے خان صاحب پلیز, یا شیخ اپنا اپنا دیکھ, کیوں آپ خامخواہ اس معاملے کے اندر پڑ رہی ہیں؟ آپ جائیں اپنا مصلی سنبھالیں. حضرت کیا کرتے ہیں آپ؟ تو ہر روز روزہ رکھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, محنت مزدوری بھی کرتے ہیں, کتنا کماتے ہیں؟ روز 2 درہم. ٹھیک ہے, میں آپ کو آفر دیتا ہوں. کس چیز کا؟ آج کے بعد آپ کوئی کام وام نہیں کریں گے, آپ نماز پڑھیے, ہر نماز عشاء کے بعد میں آپ کو 2 درہم دے دوں گا. اس پیسے سے آپ سحری کرے, افطاری کرے, 4 پیسے جمع کر کے آپ حج کے لیے بھی چلے جائیں. جائیے, اللہ بندوں کا معاملہ آپ چھوڑ دیں, ان کے لیے اللہ آپ کو کہاں سے پوچھے گا؟ چھوڑ دیں جناب. شیطان تھا, کیسے گمراہ کیا. پٹھان صاحب کی بات دماغ میں آنے لگی, ہاں یار یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے, اور مجھے بھی بغیر کوئی محنت مشقت کے گھر بیٹھے پیسہ مل رہا ہے یار, نماز پڑھ کے. میں حج کے لیے جاؤں گا پھر 4 پیسے جمع کر کے, پیسے تو برابر ملیں گے نا, آپ جائیے پھر دیکھیے. ٹھیک ہے, ادھر پٹھان صاحب گھر آئے, نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی ہٹایا تو 2 درہم تھے. خوش ہو گئے پٹھان صاحب, رات سحری کی, روزہ رکھا, اگلے دن 1 پیسے سے افطاری کی, پھر مزے میں رہے, 2-4 پیسے بچے, پھر اگلے دن. چند دن یہ معاملہ چلتا رہا. ایک دن مصلی اٹھایا تو پیسے نہیں تھے. کہا فراڈ, میرے ساتھ دھوکہ. یوں کھلاڑی اٹھائی, پھر کندھے پر کہ اب نکلے حضرت. پھر وہی مردود شیطان راستے میں بیٹھا تھا. کہا خان صاحب کیا بات ہے, اتنا غصہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کمبخت, دھوکے باز, تو نے مجھے دھوکہ دیا, اب دیکھ میں جا کے ایسی کی تیسی درخت کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا. ہمت ہے تو ہاتھ تو لگا کے دکھائیں. کہا اچھا مجھے پہچانتا نہیں؟ گلستہ لاسٹ ٹائم 1 وار میں نے تجھے زمین بوس کیا, پٹکا تھا, بھول گیا, تب کی بات اور تھی, آج کی اور ہے. اچھا, یوں آستین چڑھا کے خان صاحب آگے پہنچے تو شیطان نے یوں پکڑ کے یوں پٹکا. خان صاحب حیران تھے پٹھان صاحب کا, یا اللہ میری طاقت کو کیا ہوا؟ لاسٹ ٹائم تو میں نے 1 وار میں اس کو زمین پہ پٹکا, اب یہ میری چھاتی پہ بیٹھا ہے, میری طاقت کیا ہوگی؟ تو شیطان کھل کھلا کے کہنے لگا کمبخت, تیری طاقت وہی ہے جو کل تھی. پھر کیا بدلی ہو گیا, تبدیلی کس میں؟ کہا بدل تو تیری نیت گئی ہے, تبدیلی تیری ارادے میں. کل تک جو تو درخت کاٹنے آ رہا تھا, تیری نیت تھی اللہ کی رضا کے لیے, آج جا رہا ہے پیسے نہ ملنے کی تکلیف میں. اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا مددگار اللہ ہوتا ہے. تو نے نہیں, قدرت کی طاقت نے مجھے پٹکا تھا, لیکن آج قدرت نے تیرے سر سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, کیونکہ تو پیسے نہ ملنے کی تکلیف کی وجہ سے. تو مسلمانوں, صراط المستقیم یہ ہمارے پاس آخری راستہ ہے, یہی پہلا اور آخری راستہ. جو اس راستے سے ہٹا وہ تباہ و برباد. اور مجھے آپ بتائیے گا, جب لوگ, بڑا مشکل اور ڈیفیکلٹ راستہ ہے, بڑا تکلیف دہ راستہ ہے, بہت مشکل راستہ,
جب ہم لوگ کہیں سفر کر رہے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے بڑا مشکل ہے، بہت یار جنگل ہے حضرت، ادھر ادھر سے جانور ہے، موذی جانور ہے، سانپ اور بچھو ہے، شیر چیتا، خدا جانے کیا کیا ہے. تو جتنا ڈیفیکلٹ راستہ ہوگا اتنے زیادہ پبلک ہونے سے بندے کو سپورٹ ملے گا. اس قافلے کے اندر لوگ زیادہ ہوں تو سفر کے اندر آسانی ہوگی. لوگ سکون اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کا دست و بازو بن کر، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کا آسرا بن کر، خدا نہ خواستہ راہ چلتے چلتے کسی کے پیر میں موچ آئی تو دو لوگ اس کو سہارا دے کر لے جا سکتے ہیں. پیر ٹوٹ گیا تو چار لوگ یوں لکڑی پر بٹھا کر اس کے لیے پالکی بنا کے لے جا سکتے ہیں، لیکن لے کے ضرور جائیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم سفر ہیں، ہم ایک منزل کے راہی ہیں، ایک راستے کے مسافر ہیں. جب جتنا راستہ ڈیفیکلٹ ہوگا اتنی لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی. اب مجھے آپ بتاؤ، جگہ راستہ بڑا ڈیفیکلٹ، مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. اور اگر اس سفر کے اندر راہ چلتے چلتے اگر کوئی بندہ اپنے ساتھ آنے والوں کے لیے راستے کے اندر کانٹے بچھاتا جائے، آنے والے کو پیچھے دھکا دے کے جائے، آنے والے کو روک ٹوک کے اس کو سائیڈ کر دے، پیچھا کر دے، تو لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ یار بیوقوف، راستہ بڑا مشکل ہے یار، تجھے ہی آگے نقصان ہوگا. اور ایسا کوئی بیوقوف بھی نہیں کرتا، اسے بھی پتا کبھی بھی کچھ بھی اس راستے میں ہو سکتا ہے، اس لیے سپورٹرز کی ضرورت ہے. تو بلا تمثیل مسلمانوں، جب ہم سب اہل سنت والجماعت ایک صراط المستقیم کے مسافر ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے کو دھکا دے کے اپنے سے دور کریں؟ اور جو راستے میں ہمیں گائیڈ کرے گا، جو راستے میں ہماری ہدایت بتائے گا، ہماری ہدایت کا راہ کام کرے گا، کہے گا جناب فلاں جگہ راستے پر نہیں چلیں، دیکھنے کے لیے آسان ہے، اندر گڑھا ہے، سائیڈ میں آ جائیں، تو ہم اس کا ہاتھ چوم کر کہیں گے جزاک اللہ صاحب، آپ نے ہماری، سبحان حضرت آپ ہمارے آگے رہیے. تو بلا تمثیل اسی لیے ہم اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس راستے میں کہاں موڑ ہے، کہاں گڈھا ہے، کہاں خطرہ ہے، کہاں سے بندے کا جھول جانے کا اندیشہ ہے. تو یہ لوگ ہماری ہدایت یہ بتائیں گے اس کے اندر حرام چیز ملی ہوئی جناب، یہ حرام ہے، یہ والی چیز مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس کام سے بچیں. ہاں یہ راستے پہ چلے بنداس، آنکھ بند کر کے وہاں تک آپ چلے بنداس چلے، ہم لوگ ساتھ ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو جو ہماری ہدایت کا کام کرے، ہم بھی اگر ان کو چھوڑ کے چلے تو کہاں جائیں گے؟ وہی گمراہ ہو سکتا ہے. تو مجھے میرے ساتھ چلنے والے اس صراط المستقیم پر اگر ایک بچہ بھی چل رہا ہے تو اس کا ہمیں آج آسرا ہے. ہم اسے دور دھکا دے کر دور کرنے کی بجائے، وہ اگر تھک کے پڑا ہوا ہے، ہمیں اسے اپنے کندھے بھی بٹھا کے ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج وہ چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، راستہ بڑا مشکل دشوار بڑا لمبا راستہ ہے. کل ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری کمر جھک جائے گی، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں کی روشنی دھندلی پڑ جائے گی، ہاتھ میں لاٹھی آ جائے گی، اس وقت ہم راہ چل نہیں پائیں گے. تو جس دن ہم نے ان کو کندھے پہ اٹھایا تھا، یہ بچے کل ہمیں کندھے پہ اٹھا کر صراط المستقیم پر قائم لے کر چلیں گے. خدا کے واسطے کسی کو اپنے سے دور نہ کریں، سب ایک ساتھ مل کر صراط المستقیم پر جڑے رہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں جماعت ہوتی ہے ان پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا دست قدرت جو اس کی شایان شان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ میرا خالق، میرا مالک ہمیں اور آپ کو صراط المستقیم پر قائم رکھیں، اور اللہ ہم اس پر چلائے، ہماری نسلوں کو اللہ اس پر چلائے، اور ہم سبوں کو اللہ مل جل کر اس راہ پر چلنے اور قائم منزل تک پہنچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ذکر اور دعا ہوگی، آپ لوگ تشریف رکھیں. آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ذکر الہی سے پہلے ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں گے. ہمارا وجود بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہماری زبان بھی
گناہوں سے آلودہ ہے، ہماری سوچ فکر ساری چیزیں گناہوں کے دلدل میں پھنس چکی ہے۔ آئیے اللہ کے حضور تو وہ استغفار کر لیں، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ، خدا معاف کرے گا تمام اس کے گناہ۔ پڑھے جو صبح مساء، پڑھے جو صبح مساء، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے جو اس کا ذاتی نام ہے، اس نام پاک کا ذکر ہونے جا رہا ہے۔ سب مل کر کے دل کے عطا گہرائیوں کے ساتھ ذکر کرے تاکہ ہمارے دلوں کو لگا ہوا زنگ دور ہو جائے، ہمارے ذکر کرنے کی وجہ سے رب کی رحمت ہماری طرف مائل ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرے مولا تو ہی تو، تیرا جلوہ چاروں سو،
جس دم نکلے تن سے روح، لب پر ہو بس اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ذکر الہی کے بعد دعا کا وقت ہوا جاتا ہے، دعا کے لیے ہمتن گوش ہو جائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنا یہ تصور، یہ خیال باقی رکھیں کہ ہم خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے ذکر سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اپنی دل کی نگاہوں سے دیکھیں کہ یہ خانہ کعبہ جس کے ارد گرد پروانہ وار لوگ طواف کر رہے ہیں، اب بھی بہت سارے لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد جس میں جوان، بوڑھے، بچے، مرد، خواتین سب اسی گھر کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی عمر بھر کے گناہوں کو، اپنے خطاؤں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اپنے دکھ، اپنی تکالیف، اپنی بیماریوں سے شفا اپنے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی انہی دعا کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے ناراض اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے گھر کے اندر اپنے امی یا اپنے ابو کو ناراض رکھ کر ایک دن ایک رات گزار نہیں پاتے۔ جس دن ہماری ماں یا ہمارے ابا ہم سے ناراض ہو، وہ دن ہمیں اپنا گھر بھی پردیس لگتا ہے، ہمیں کوئی چیز اپنی نظر نہیں آتی، صرف ان کی ناراضگی کی وجہ سے ہمیں دنیا خالی نظر آتی ہے۔ مسلمانوں، ان ماں باپ سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا اللہ، جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہے، ہم کیسے جی سکتے ہیں اس کو ناراض کر کے؟ ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں اپنے اللہ کو ناراض کر کے؟ ہم کس منہ سے زندگی گزار رہے ہیں اس کو ناراض رکھ کر؟ آئیے اس مہربان اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا جلدی مان جاتا ہے کہ جب کوئی ماں اپنے بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو ہمارا اللہ بھی اپنے بندے کی آنکھ میں آنسو گوارا نہیں کرتا۔ ایک بار آنکھ سے آنسو نکال کر اس سے معافی مانگ لے، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے، میں نے تیرے رونے کی وجہ سے تیرے گناہ نیکی بنا کر تجھے واپس کر دیے، مانگ میرے بندے کیا چاہیے۔ وہ راضی ہو کر پھر مہربانیاں کرتا ہے۔ آئیے اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے گناہ آلود ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھائیں۔ صلی اللہ علی النبی امہ وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا دل مارا کو مستقیم،
بحق إياك نعبد وإياك نستعين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين يا حيوم يا قيوم يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات يا حنان يا منان يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب کعبہ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ میرے اللہ اے معبود برحق یا الہ العالمین ایک کارسازہ بندہ نوازا میرے اللہ میری گناہ الزبان کو نہ دیکھ اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھ میرا پاپی وجود نہ دیکھ اللہ کس گناہ کا خیال کروں ساری زندگی گناہوں میں گزار چکا ہوں ایک ہنگام محشر ہو تو بھولوں رہ رہ کر سینکڑوں باتوں کا خیال آتا ہے اللہ رات و دن میں نے گناہ کیے میرے اللہ میں ایسا پاپی ہوں تیری زمین پر میں سجدے میں سر رکھ کے بھی گناہوں کا خیال کرتا ہوں میرے اللہ تیری مسجد میں ہاتھ باندھ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر بھی میں گناہ کرتا اللہ گناہوں کی لت پڑی ہے میرے قریب میں اپنی طاقت سے گناہوں سے بچ نہیں سکتا اللہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکا ہوں میرے اللہ سوا تیرے کوئی یہاں سے مجھے نکال نہیں سکتا شیطان و مردود مجھے نیکوکاروں میں شمار کرتا ہے لیکن تو بہتر جانتا ہے میرے اللہ رات کی تنہائیوں کا میں نے فائدہ اٹھا کر گناہ کیا اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر میں نے گناہ کیا نہ میں نے مسجد دیکھی نہ میں نے مدرسہ دیکھا نہ میں نے بازار دیکھا نہ میں نے گھر دیکھا نہ میں نے میدان دیکھا نہ میں نے کوئی کمرہ دیکھا اللہ جہاں بیٹا وہاں ہی تجھے ناراض کرتا رہا میرے اللہ یقیناً میرے گناہوں سے زمین بھری ہوئی ہے اللہ میرے گناہوں سے میری کمر جھک چکی ہے میرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ تیرے آسمان کو چھو رہے ہیں میرے اللہ میرا کوئی گناہ معاف کرنے کے لائق نہیں میرے قریب اگر تو انصاف کر دے گا تو عدل کرے گا تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے میری نماز میری تلاوت میرے ذکر میری فکر کی حیثیت کیا ہے میرے گناہوں کے سامنے ہمیں تو اپنے نیکیوں کا پتہ ہے لیکن ہمیں اپنے گناہوں کو بھلا دیا ہے اللہ ہمارے گناہ تیرے آسمان سے بڑھ چکے ہیں یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ستاری کی چادر ہمارے گناہوں پہ ڈال کر ہمیں عزتوں والا لباس عطا کیا اگر آج بھی ایک بھی گناہ تو ہمارا دنیا کے سامنے بے نقاب کر دے تو لوگ ہمیں نے اپنے قریب بٹھانا تو بڑی بات لوگ ہمارے جنازے کو بھی کاندھا نہ دیں گے ہم اتنے بڑے پاپی و مجرم اللہ میں اقرار کرتا ہوں میرے اللہ میں نے گناہ کیے ہوش حواس میں
جان بوجھ کر انجانے میں اللہ گناہ تو ہوئے ہیں، لیکن اللہ تیرے رسول نے فرمایا جب رات ہوتی ہے تو اپنی رحمت کی چادر پھیلا دیتا ہے اور بندوں سے پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ اے میرے کریم رب، میرے اللہ، تیرے حکم کے مطابق آج تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ توبہ قبول فرما لے۔ میرے گناہ جتنے مرضی بڑے تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، اللہ تیری رحمت بڑی ہے خدایا۔ میرے اعمال نہ دیکھ، اپنی رحمت پہ نظر فرما اور اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے صدقے مجھے معاف فرما۔ اللہ اس محفل کا واسطہ ہم سچی توبہ کرتے، اللہ ہماری توبہ کو توبۃ نصوحا بنا دے، ہمیں اس توبہ پر قائم رہنا نصیب فرما۔ اللہ ہم سبوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری بخشش عطا فرما، اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت فرما۔ میرے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تو نے مسلمان بنا کے پیدا کیا۔ میرے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، اللہ ہمیں اسی کا مسافر بنا۔ میرے اللہ ہمیں اپنے حال پہ نہ چھوڑ، اللہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے چلا۔ اللہ اپنے رحم و کرم کے صدقے ہم سبوں کا بیڑا پار عطا فرما۔ اللہ ہم ساتھ چلنے والوں سے نفرت کر رکھے ہیں، اللہ اس شیطانی فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم ایک راہ کے مسافر، ہم ایک منزل کے مقیم، ہم ایک راستے کا سفر کرنے والے، ہم سبوں کو ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر ساتھ ساتھ چلنا نصیب فرما۔ اللہ ہم سبوں کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ کو عمر خضر بالخیر نصیب فرما۔ اللہ ہمیشہ ہمیں ان کا مسکراتا چہرہ دیکھنا نصیب فرما۔ اللہ ان کے سائے عافیت کو ہم پر دراز سے دراز عمر خضر بالخیر نصیب فرما۔ اللہ ہماری بیوی بچوں پہ رحم فرما۔ اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ ہم میں جو بیمار ہے تو انہیں شفا عطا کر۔ اللہ تیرے مریض بندوں نے دعا کی درخواست کی ہم گنہگاروں سے، میرے اللہ تیرے محبوب کے صدقے ان مریضوں کو شفا عطا کر۔ اللہ ان کی دواؤں میں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جو زیر علاج ہے خدایا تو انہیں صحت مندی نصیب عطا فرما۔ میرے اللہ سب کو عمر خضر بالخیر نصیب فرما۔ اللہ سب کو لمبی عمریں عطا کر، اور اللہ لمبی عمر تیری بندگی میں گزارنا نصیب عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں حقیقت میں تیرے گھر کے سامنے بیٹھ کر اللہ تیرے گھر کی زیارت کرتے ہوئے تجھ سے مانگنا نصیب فرما۔ اللہ اس محفل کے صدقے ہمیں حضور کی مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ ہم ہمارے یہاں بیٹھنے کو کل مدینے میں بیٹھنے کا ذریعہ بنا دیں۔ میرے اللہ ہم سبوں کے ایمان، جان مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جن کی یہاں مشکلیں آئیں اللہ تو مشکلیں آسان فرما۔ اللہ جو کام چل رہے ہیں اس میں آسانی عطا فرما۔ بغیر رکاوٹ کے ہمارے جائز کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ میرے اللہ ہر طریقے کی جان لیوا مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ناگہانی حادثات سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اللہ جو مرض تو نے تیرے محبوب کو عطا کیا اس کے علاوہ ہر مرض سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے بہتر ہمارے دلوں کی حالت جاننے والا ہے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے راہ سرکار جمال شاہ ولی علیہ رحمت رضوان کے صدقے وہ بھی عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمن بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر رم تاجدار ارم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت میں لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت میں لاکھوں سلام. اللہم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.